میرا نام نعمان ہے۔ کچھ دنوں سے میں اپنے پاپا کی حرکتوں کو نوٹ کر رہا تھا۔ دیکھ رہا تھا کہ وہ بڑی عجیب عجیب سی حرکتیں کر رہے ہیں۔ وہ گھر میں بھی اپنی فیملی کو بہت کم ٹائم دیتے تھے، ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھا رہے تھے۔ اپنے پاپا کی اتنی عجیب حرکتوں پر میری کڑی نظر تھی اور میں ان کی ہر ایک بات کو نوٹس کر رہا تھا۔ میرے پاپا گاؤں کے زمیندار تھے۔ گاؤں کے لوگ میرے پاپا کی بہت عزت کرتے تھے۔ پاپا دوپہر کو کھانا کھانے کے لیے گھر سے نکل جاتے اور رات کو بھی دیر سے ہی گھر آتے تھے۔ میں تو شہر میں پڑھائی کر رہا تھا اور 2 مہینے کی چھٹیوں پر اپنے گاؤں آیا ہوا تھا۔ دیر رات تک جب پاپا گھر میں آتے تھے تو میں سو چکا ہوتا تھا۔ اگر غلطی سے پاپا گھر آ بھی جاتے تھے تو بار بار ان کے نمبر پر نہ جانے کس کی کالز آتی رہتی تھی، اور اسی طرح موبائل کی آواز سنتے سنتے پاپا گھر سے باہر نکل جاتے تھے۔ پھر رات کو دیر سے وہ گھر آتے تھے۔ ماں سے تو ان کی بات چیت بہت ہی کم ہوتی تھی۔ ماں اور میں ان کے اس طرح بدلنے پر حیران اور پریشان تھے۔ کچھ تو تھا جو بری طرح سے کھٹک رہا تھا، لیکن کیا یہ ہم دونوں کی بھی سمجھ سے باہر تھا؟ گھر کے افراد میں تو ان کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر ہی رہ گئی تھی۔ ان کی لاپرواہی کو دیکھتے ہوئے ماں نے بھی ان سے بات چیت کرنا کم کر دی تھی۔ میں نے دل میں ٹھان لیا تھا کہ جو بھی ہو، میں اپنے پاپا کے اس طرح ایک دم بدلنے کی وجہ جان کر ہی رہوں گا۔ ایک دن میں نے ماں سے کہا کہ میں زمینوں پر جا رہا ہوں۔ ماں نے مجھے جلدی سے پاپا کا ٹفن تیار کر کے دیا اور کہا، یہ اپنے پاپا کو دے دینا تاکہ میں زمینوں پر جاؤں اور اگر مجھے پاپا مل جائیں تو میں ان کو یہ ٹفن دے دوں۔ میرے پاس ٹفن دینے کا بہانہ بہت اچھا تھا۔ اس موقع کی تو نہ جانے میں کب سے تلاش میں تھا۔ میں ٹفن لے کر پاپا کی سچائی کے بارے میں جاننے کے لیے گھر سے نکل گیا تھا۔ میں ہماری زمینوں پر چلا گیا تھا جہاں پر گاؤں کے سارے ہی بڑے لوگ بیٹھتے تھے۔ اس جگہ جا کر میں کھڑا ہو گیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ پاپا ہر روز یہیں پر بیٹھتے ہیں، اس لیے میں آسانی سے ان کے پاس پہنچ گیا تھا۔ میں جب پنچایت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس گیا تو وہ لوگ مجھے دیکھ کر چونک گئے تھے۔ میں نے ان سے پاپا کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ چودھری صاحب تو آج یہاں آئے ہی نہیں ہیں۔ پھر کسی نے بتایا کہ انہیں ہم نے چھوٹی حویلی کے پاس جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں حیران رہ گیا تھا کہ چھوٹی حویلی میں پاپا کا کیا کام ہے۔ چھوٹی حویلی پر تو کوئی جاتا بھی نہیں ہے کیونکہ وہ تو ہمیشہ خالی ہی پڑی رہتی ہے۔ شہر سے اگر کچھ مہمان ہمارے گاؤں رکنے کے لیے آتے ہیں تو وہ لوگ چھوٹی حویلی میں ہی ٹھہرتے ہیں۔ میں نے سوچا کوئی بات نہیں، میں پاپا کو چھوٹی حویلی میں دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ میں جب وہاں گیا تو مجھے باہر ہی چوکیدار بیٹھا ہوا نظر آیا تھا۔ میں نے اس سے جب پاپا کے بارے میں پوچھا تو اس نے مجھے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ تو یہاں پر آئے ہی نہیں ہیں، کیونکہ مجھے چوکیدار کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس کے چہرے کا رنگ سفید ہو گیا تھا اور اس کا چہرہ فک پڑ گیا تھا۔ میں نے چوکیدار سے پوچھا، بتاؤ نا، کیا چودھری صاحب حویلی کے اندر گئے ہیں؟ تو وہ پھر سے وہی بات دہرانے لگا، نہیں مالک، بڑے مالک حویلی کے اندر نہیں ہیں۔ میں نے حیران ہو کر کہا، اگر پاپا یہاں پر بھی نہیں ہیں تو پھر وہ کہاں گئے؟ کیونکہ وہ تو زمینوں پر گئے ہوئے تھے یا پھر حویلی پر ہی کچھ وقت گزارنے کے لیے آ جاتے تھے۔ جواب میں چوکیدار نے کہا کہ چھوٹے مالک آپ چلے جاؤ، اگر بڑے مالک آ جائیں گے تو میں آپ کو خبر دے دوں گا۔ اب تو وہ یہاں پر نہیں ہیں۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی چوکیدار کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اسی الجھن سے میں پیچھے کی طرف پلٹا ہی تھا کہ میرے کانوں میں حویلی کے اندر سے کسی عورت کے چلانے کی آواز آئی تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں حویلی کے اندر جانے لگا تھا کہ چوکیدار نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور وہ کہنے لگا، چھوٹے مالک آپ جاتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے کہا، ہٹ جاؤ میرے راستے سے، مجھے دیکھنا ہے کہ اندر کون ہے، ورنہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ چوکیدار پھر بھی میری بات کو نہیں سن رہا تھا۔ پھر میں نے اس کو دھکا دے دیا اور میں حویلی کے اندر بھاگ کر چلا گیا تھا۔ چوکیدار بھی بھاگتے ہوئے میرے پیچھے ہی آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ مجھے روکتا، میں حویلی کے اوپر والے پورشن کی طرف بھاگنے لگا تھا کیونکہ چلانے کی آواز اوپر کی طرف سے ہی آ رہی تھی۔ میں کمرے کے اندر چلا گیا، لیکن کمرے کے اندر جاتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی اور میرے ہوش و حواس نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ میں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کی طرف دیکھا تو سامنے کا نظارہ
مجھے پریشان کرنے کے لیے کافی تھا۔ میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں پاپا کو کبھی اس حال میں بھی دیکھوں گا۔ مجھے اپنے پاپا سے نفرت ہونے لگی تھی کیونکہ یہ آدمی باپ کہلانے کے لائق ہی نہیں تھا۔ میں اس معمولی سے گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ میں اپنے پاپا کا اکلوتا اور لاڈلا بیٹا تھا۔ میرے پاپا نے کبھی مجھ سے اونچی آواز تک بات نہیں کی تھی۔ میرے 2 چچا بھی تھے، وہ بھی زمیندار تھے۔ ہم لوگوں کی گاؤں میں بہت عزت تھی اور ہماری بہت ساری حویلیاں بھی تھیں۔ ہم بہت زیادہ امیر تھے، ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں وکیل بننا چاہتا تھا، اسی لیے پاپا نے مجھے شہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں یہاں پر 2 مہینے کی چھٹیوں پر آیا ہوا تھا۔ میری زندگی میرے حساب سے گزر رہی تھی۔ میرا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میرا کوئی بہن یا بھائی ہو۔ ماما پاپا مجھے پیار کرتے تھے، لیکن ان کے علاوہ بھی مجھ سے گھر میں پیار کرنے والی میری پھپھو تھی، جو کہ مجھ سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ ان کے تینوں بھائیوں نے ان سے بہت پیار کیا تھا۔ میری پھپھو جی بھی امریکہ میں پڑھی لکھی تھی۔ پڑھائی پوری ہو جانے کے بعد ماما پاپا ان کے لیے رشتہ دیکھ رہے تھے، کیونکہ میرے پاپا سب بھائیوں میں سب سے بڑے تھے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال ماں باپ کی طرح رکھا تھا۔ دونوں چچا کی شادی ہو چکی تھی اور دونوں ہی اپنے الگ الگ گھر میں رہ رہے تھے۔ یہ گھر صرف ہمارا تھا۔ اس میں پاپا، ماما، میں اور پھپھو ہمارے ساتھ رہتی تھی۔ زندگی بہت اچھی گزر رہی تھی۔ پھپھو کی پڑھائی مکمل ہو گئی تھی۔ ایک دن پھپھو مجھ سے ملنے کے لیے شہر میرے کالج آ گئی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی میں حیران رہ گیا تھا۔ میری بوا بہت خوبصورت تھی۔ ان کی عمر 35 سال ہو چکی تھی، لیکن ان کی عمر کو کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ 35 سال کی ہیں۔ پڑھائی کی وجہ سے انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی، کیونکہ وہ پڑھنا لکھنا چاہتی تھی۔ ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کو زیادہ پڑھنے لکھنے کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، لیکن پاپا نے پھپھو کی ہر خواہش کو پورا کیا تھا۔ پھپھو کافی دن تک میرے فلیٹ میں میرے ساتھ رہ کر جاتی تھی۔ پھپھو کی جب پڑھائی مکمل ہو گئی تو پھر وہ پرماننٹ گاؤں میں ہی رہنے لگی تھی۔ اب تو میں بھی گاؤں آیا ہوا تھا۔ مجھے یہاں پر آئے ہوئے 2 دن گزرے تھے کہ پاپا نے کہا کہ گاؤں سے کچھ لوگ پھپھو کا رشتہ لے کر آ رہے ہیں۔ پھپھو کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئی تھی۔ انہوں نے پاپا کو بتا دیا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہیں۔ یہ بات سن کر تو ہم لوگوں کے ہوش اڑ گئے تھے۔ پھپھو نے گاؤں میں ہی رہنے والے سہیل سے شادی کر لی تھی، جو کہ پچھلے دنوں پھپھو کے ساتھ ہی پڑھ کر آیا تھا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے کالج میں ہی پسند کر لیا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں کی بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ نہ جانے ایک دن ان لوگوں کے دماغ کو کیا ہوا کہ ان دونوں نے سب سے چھپ کر کورٹ میرج کر لی تھی۔ اس بات پر کافی ہنگامہ ہوا تھا۔ سہیل انکل بھی ہمارے گھر پر آ گئے تھے، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ پاپا پھپھو کی شادی کہیں اور کروانا چاہتے ہیں۔ میرے پاپا کو اس بات پر کوئی خاص اعتراض نہیں ہوا تھا، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے سہیل کے چہرے پر سے نظریں نہیں ہٹا سکے تھے۔ نہ جانے کیوں وہ ان کو اتنی گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ ہم لوگوں کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آیا تھا۔ پاپا نے کبھی پھپھو کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیے تھے، اس لیے ان کی ساری غلطی کو پاپا نے بڑی آسانی سے معاف کر دیا تھا۔ حالانکہ میرے چچا چچی نے اس بات پر بہت ہنگامہ کیا تھا۔ پاپا نے ان لوگوں کو بھی خاموش کروا دیا تھا۔ پھپھو اب رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئی تھی، لیکن کچھ دنوں بعد وہ گھر پر واپس آ گئی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا اس گھر میں حصہ ہے، ان کا جتنا بھی حصہ ہے ان کو دے دیا جائے۔ یہ بات سن کر پاپا کو بہت افسوس ہوا تھا۔ پھپھو نے کہا کہ ایسا میں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میں یہیں پر اس گھر میں رہنا چاہتی ہوں۔ میری پھپھو نے پاپا سے کہا کہ ان کا ان کے سسرال میں دل نہیں لگتا، اس لیے وہ ہمارے گھر میں اپنے حصے کی جگہ پر رہنا چاہتی ہیں۔ یہ بات سن کر میرے پاپا کو غصہ بھی آیا تھا، مگر قانونی طور پر اس گھر میں پھپھو کا بھی برابر حصہ تھا، اسی لیے انہوں نے پھپھو کو گھر میں رہنے سے روک ٹوک نہیں کی۔ سہیل انکل بہت اچھے انسان تھے۔ وہ تو ہمیشہ بوا کی ہی ہاں میں ہاں ملایا کرتے تھے اور ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ سہیل انکل نے بہت جلد ہمارے گھر کی فیملی ممبرز کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ سبھی لوگوں کو سہیل انکل بہت پسند آئے تھے اور ان کا رویہ بھی، ان کا کام بھی بہت اچھا تھا۔ پھپھو ہمارے گھر میں صرف اسی لیے رہنے کے لیے آ گئی تھی
کیونکہ ان کے سسرال میں ان کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ حالانکہ ان کے شوہر کے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی، وہ پھپھو کو ہر طریقے سے خوش رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان دونوں کے بیچ بہت ہی گہری محبت تھی۔ اب پھپھو اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ پاپا کا رویہ سہیل انکل کے ساتھ بہت ہی غصے بھرا تھا، جبکہ باقی دونوں چچا اور چچیاں اور ساتھ ہی ساتھ ان کے بچے بھی سہیل انکل سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ حالانکہ میں بھی ان سے کافی امپریس تھا کیونکہ وہ بہت اچھے تھے۔ میری ماما بھی سہیل انکل سے کافی خوش رہتی تھی کیونکہ انہوں نے میری ماں کو اپنی بہن بنا لیا تھا۔ مجھے تو بس یہ بات سمجھ نہیں آتی تھی کہ میرے پاپا کو سہیل انکل کو ایکسیپٹ کرنے میں کیا مسئلہ تھا، جبکہ ان کے سارے گھر والے سہیل انکل کو ایکسیپٹ کر چکے تھے۔ اور جب پھپھو ہمارے گھر شادی کر کے آئی تھی، انہوں نے بتایا تھا کہ انہوں نے سہیل انکل سے شادی کر لی ہے۔ اس وقت تو میرے پاپا کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے سب لوگوں کے سامنے ایسے کیا تھا جیسے انہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض ہی نہ ہو۔ سہیل انکل نے اپنے اچھے سے اپنی سسرال والوں کے دل میں جگہ بنا لی تھی۔ ادھر پھپھو بھی اپنی نئی زندگی کی شروعات سے بہت خوش تھیں۔ شروع کے کچھ دن تو ہمارے گھر میں اچھے گزرے تھے۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ پھپھو کے سامنے تو پاپا سہیل انکل کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتے ہیں اور ان کے پیچھے سہیل انکل کی باتوں ہی باتوں میں خوب انسلٹ کرتے ہیں۔ سہیل انکل اتنے اچھے انسان تھے کہ انہوں نے اس بات کے بارے میں ابھی تک اپنی بیوی سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں تو اس بات سے پریشان بھی ہوا تھا کہ ان دونوں کی لو میرج کے بیچ سب سے زیادہ بوجھ مجھے سہیل انکل پر ہی لگ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے پھپھو کی خوشی کی خاطر اپنے خاندان والوں سے بھی الگ رہنے کی ٹھان لی تھی۔ کبھی وہ اپنی فیملی والوں کو بناتے ہیں تو کبھی پاپا کا موڈ ان سے خراب ہو جاتا ہے۔ پاپا نے سہیل انکل پر کافی ساری پابندیاں لگانی شروع کر دی تھیں۔ وہ جہاں پر نوکری کرتے تھے، پاپا نے کہا تھا کہ مجھے تمہاری اس جگہ نوکری کرنا بالکل پسند نہیں ہے۔ انہوں نے گاؤں کے ایک سرکاری اسکول میں سہیل انکل کو جاب دلوا دی تھی، حالانکہ وہ گاؤں کے ہی ایک بینک میں نوکری کرتے تھے۔ ہر بات پر انہیں جھڑک کر رکھ دیا کرتے تھے اور بیچارے سہیل انکل پھپھو کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتاتے تھے۔ وہ یہی کہتے تھے کہ وہ ان کے ساتھ شادی کر کے بہت خوش ہیں۔ سہیل انکل پاپا کی ہر بات کو خاموشی سے برداشت کرتے تھے۔ انکل کو کبھی بھی پاپا پر غصہ نہیں آیا تھا، وہ اپنی انسلٹ بھی برداشت کرتے رہتے تھے۔ سہیل انکل کو دیکھ کر مجھے لگتا تھا کہ ان کی پرورش اچھی طرح سے کی گئی ہے۔ پاپا نے مجھے سہیل انکل سے بات کرنے کے لیے بھی منع کیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اس سے زیادہ قریب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمہاری پھپھو کا شوہر ضرور ہے، مگر مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس کو صرف میں نے تمہاری پھپھو کی خاطر ہی ایکسیپٹ کیا ہے۔ پاپا کی اس بات پر مجھے بہت غصہ آیا تھا۔ مجھے پہلے دن سے ہی سہیل انکل بہت پسند آئے تھے۔ پاپا پتہ نہیں کیوں ایسی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن میں یہ بات سمجھ گیا تھا کہ پھپھو کے سامنے پاپا سہیل انکل کے ساتھ اچھے بیہیویئر کا ناٹک صرف اسی لیے کرتے تھے کہ کہیں بوا کو برا نہ لگ جائے۔ پتہ نہیں پاپا کو سہیل انکل سے کیا پرابلم تھی۔ وہ جب بھی ہمارے گھر میں ہوتے، پاپا کا موڈ خراب ہو جاتا تھا اور ان کے پیٹھ پیچھے وہ انہیں خوب برا بھلا کہتے تھے۔ ان کے اس طرح کرتے رہنے نے مجھے بہت پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ پھپھو حاملہ ہو گئی تھی، اسی خوشی سے ہمارے گھر میں بھی رونق آ گئی تھی، لیکن پاپا کو اس بات پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں نے اس بارے میں ابھی تک پھپھو کو کچھ نہیں بتایا تھا کہ وہ سہیل انکل سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں اپنی پھپھو کے ہنستے کھیلتے ہوئے چہرے کو مرجھایا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مگر اس سب میں سہیل انکل بہت زیادہ خوش رہنے لگے تھے، جس کو دیکھتے ہوئے میں سہیل انکل سے پاپا کے پیچھے تھوڑی بہت باتیں کر لیا کرتا تھا۔ سہیل انکل بھی میرے ساتھ بہت خوش رہنے لگے تھے۔ انکل شاید پاپا کی بتائی گئی نوکری سے خوش نہیں تھے، اب جبکہ پھپھو کو بھی اس بات سے کوئی اعتراض نہیں تھا، اسی لیے انکل کو پاپا اور پھپھو کی ہر بات کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا تھا۔ سہیل کچھ بھی کرتے، پاپا ان سے خوش ہوتے ہی نہیں تھے، اور تو اور انہیں ان کا ہمارے گھر میں رہنا بھی بالکل پسند نہیں تھا۔ لیکن سہیل انکل تو ہمارے گھر میں ہی رہ رہے تھے۔ پاپا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے گھر نہیں گئے تھے۔ لیکن مجھے سہیل انکل کا یہ انداز بہت اچھا لگتا تھا، کیونکہ میں نے ابھی تک انکل کے اندر کوئی بھی برائی نہیں دیکھی تھی۔
اس لیے میں خوش تھا کہ میری پھپھو کو انکل جیسا ہمسفر ملا ہے، مگر پاپا تو کسی نہ کسی طرح سہیل انکل اور پھپھو کو ہمارے گھر سے نکال دینا چاہتے تھے۔ لیکن گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ میں نے دیکھا تھا کہ اب تو سہیل انکل بھی پاپا کی ان حرکتوں سے تنگ آ کر انہیں پلٹ کر جواب دینے لگے تھے۔ اب تو میں نے ان دونوں کے بیچ کچھ اور محسوس کرنا شروع کر دیا تھا۔ مجھے پاپا کی سہیل انکل سے نفرت کی وجہ ابھی تک سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن پاپا کا اس طرح سے ان کے پیچھے پڑ جانا، ان کی زندگی کو تنگ کر دینا اور بے وجہ ان کو پریشان کرنا مجھے بھی اچھا نہیں لگا تھا۔ میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ مجھے اس بارے میں پھپھو سے بات کرنی چاہیے، لیکن پھر میں کچھ سوچ کر پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ ہمارے گھر میں کوئی بھی میرے پاپا کے خلاف نہیں جا سکتا تھا۔ بس یہی سب سوچتے ہوئے میں کوئی بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ چھت پر پاپا اور سہیل انکل آپس میں بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ میں چھت پر ہی جا رہا تھا، لیکن چھت پر جانے سے پہلے ان دونوں کی باتیں سن کر میں سیڑھیوں پر ہی رک گیا تھا۔ مجھے ان دونوں کو دیکھ کر یہ لگا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونے سے پہلے بھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ یہ بات میرے لیے بہت حیران کر دینے والی تھی۔ سہیل انکل تو بچپن سے ہی شہر میں پڑھے لکھے تھے۔ ان کے والد نے انہیں بچپن میں ہی شہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا تھا اور پھپھو کے ساتھ وہ شہر سے ہی شادی کر کے یہاں آئے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے یہاں گاؤں میں نوکری کرنا شروع کر دیا۔ یہ بات میرے لیے بہت حیران کر دینے والی تھی۔ گھر میں سہیل انکل جو سب کے ساتھ بہت اچھا تھا، وہ بھی اب دھیرے دھیرے بدلنے لگا تھا، جس پر ہم لوگ بہت پریشان تھے۔ یہاں تک کہ سہیل انکل کا رویہ پھپھو کے ساتھ بھی غصے بھرا رہنے لگا تھا۔ جو انسان اپنی محبت کی خاطر اپنی بیوی سے اتنا پیار کرتا تھا، آج وہ اپنی بیوی سے ڈھنگ سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا، اور اب دھیرے دھیرے لگنے لگا تھا کہ پاپا شاید اسی وجہ سے سہیل انکل کو زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ پھپھو بھی بیچاری سہیل انکل کے اس رویے سے دن بدن گھلتی جا رہی تھی، حالانکہ ان کے پیٹ میں بچہ بھی تھا۔ ایک دن پھپھو مجھے اپنی زندگی کی کہانی بتا کر بہت رو رہی تھی۔ میں نے ان کو تسلی دی۔ انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ وہ سہیل سے بہت پیار کرتی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک دن سہیل میرے ساتھ ایسا بھی کرنے لگے گا۔ اس کی خاطر میں نے کیا نہیں کیا۔ میں نے پھپھو کو تسلی دی اور انہیں سمجھایا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، آپ فکر نہ کرو۔ اب تو سہیل انکل پھپھو سے ملنے کے لیے یہاں پر بھی نہیں آ رہے تھے۔ اب وہ زیادہ تر اپنی فیملی کے پاس ہی رہنے لگے تھے۔ پھپھو پریگننسی کے دنوں میں اور سہیل انکل کی اس طرح سے دوری کو برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ ایسا کرنے کی وجہ سے ان کا رویہ اب چڑچڑا سا ہو گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ مجھے سہیل انکل سے اس بارے میں بات کرنی چاہیے، لیکن کافی دن ہو گئے تھے، وہ تو ہمارے گھر ہی نہیں آ رہے تھے۔ لیکن اس دوران پاپا کا رویہ سب کے ساتھ بہت اچھا تھا۔ اب گھر میں خوشی خوشی رہنے لگے تھے۔ اور تو اور پھپھو جب ان کے سامنے رونے بیٹھ جاتی تو پاپا انہیں سمجھاتے تھے کہ میں تو کہتا ہوں اپنے اس بچے کو بھی ختم کر دو اور اس گھٹیا انسان سے اپنی جان چھڑا لو، لیکن جب بچہ ختم کرنے کی بات آتی تو پھپھو اور زور سے چلاتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ میرا اور سہیل کا بچہ ہے، میں اسے کبھی ختم نہیں کر سکتی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ پاپا چاہتے ہیں کہ پھپھو اس بچے کو ختم کر دیں، اور پھر پاپا سہیل انکل سے انہیں طلاق دلوا کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ پاپا تو سہیل انکل کو پہلے سے ہی پسند نہیں کرتے تھے۔ میں سہیل انکل کی تلاش میں تھا۔ سہیل انکل مجھے کہیں نہیں مل رہے تھے، نہ جانے انکل کہاں چلے گئے تھے۔ میں ان کو دیکھنے کے لیے وہاں بھی گیا جہاں وہ نوکری کرتے تھے۔ ایک دن رات کے 2 بج رہے تھے، اچانک میرے ایک دوست کی شہر سے کال آ گئی۔ میں اس سے بات کر رہا تھا اور بات کرتے کرتے میں چھت پر چلا گیا، کیونکہ چھت پر بہت اچھی ہوا چل رہی تھی۔ میں کافی دیر تک چھت پر بیٹھ کر اپنے فرینڈ سے بات کرتا رہا۔ میں نے نوٹ کیا کہ رات کے اس ٹائم پر پاپا گھر کا دروازہ کھول کر کہیں باہر جا رہے تھے۔ پاپا کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے جلدی سے کال کٹ کی اور پاپا کا پیچھا کرنے کے لیے چلا گیا کہ آخر اتنی رات کو وہ کہاں جا رہے ہیں۔ اتنی رات کو انہیں گھر سے نکلنے کا ایسا کیا ارجنٹ کام پڑ گیا۔ میں نے دیکھا کہ پاپا کچی سڑک راستے پر جا رہے تھے۔ یہ راستہ تو جنگل کی اور جاتا تھا۔ پاپا سڑک کے کنارے کی طرف کو رک گئے تھے۔
میں بھی ان کا پیچھا کر رہا تھا اور دبے دبے قدموں سے چل رہا تھا کہ کہیں پاپا کو شک نہ ہو جائے میں ان کا پیچھا کر رہا ہوں۔ پاپا رک گئے تھے اور پھر انہوں نے اپنے کرتے کی جیب سے موبائل نکالا اور انہوں نے کسی کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ وہ کال پر بات کر کے کہہ رہے تھے کہ آ جاؤ، میں یہاں پر کھڑا ہوا تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں چونک گیا تھا کہ آخر پاپا سے کون ملنے کے لیے آ رہا ہے۔ لگ بھگ 15 منٹ کے انتظار کے بعد وہ انسان پاپا سے ملنے کے لیے آ گیا تھا، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا کہ 2 ہفتوں سے جو انسان غائب تھا وہ پاپا سے ملنے کے لیے آ گیا تھا، اور یہ کوئی اور نہیں بلکہ سہیل انکل تھے۔ پاپا اور سہیل انکل مجھ سے کافی دوری پر کھڑے ہوئے تھے، اس لیے مجھے ان کی زیادہ کوئی بات صاف صاف سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ دونوں کسی بات پر بحث کر رہے تھے۔ صرف اتنا سننا تھا کہ پاپا سہیل انکل سے کہہ رہے تھے کہ تم بہت بگڑے ہوئے انسان ہو، تم میری بہن کی زندگی سے چلے جاؤ۔ پاپا نے تیز آواز سے کہا تھا۔ جواب میں سہیل انکل بھی پاپا پر چلائے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں صرف آپ کی بہن کی خاطر ہی آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، ورنہ آج تک میں کسی کے آگے نہیں جھکا ہوں۔ سہیل انکل نے کہا کہ آپ کتنے شریف ہو یہ تو میں بھی جانتا ہوں، بہتر ہوگا کہ آپ مجھے منہ کھولنے پر مجبور مت کرو، ورنہ دونوں کا نقصان ہو جائے گا۔ پاپا بولے، اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تم دیکھ لینا۔ پاپا نے بہت غصے میں آ کر سہیل انکل سے یہ بات کہی تھی۔ اس کے بعد پاپا پلٹ کر واپس آنے کے لیے مڑ گئے تھے۔ میں جلدی سے پیڑ کی آڑ میں چھپ گیا تھا تاکہ وہ مجھے دیکھ نہ سکیں۔ ان کی باتوں نے مجھے اور زیادہ کنفیوز کر دیا تھا۔ مجھے سہیل انکل کے بولنے کے انداز پر بہت حیرت ہوئی تھی۔ میں نے انہیں کبھی اپنے پاپا سے اس طرح سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آج پہلی بار ان کو اس طرح سے بات کرتے ہوئے دیکھ کر مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ ابھی تک انہوں نے پاپا کی ہر غلط بات کو خاموشی سے اور مسکراتے ہوئے ایکسیپٹ کیا تھا۔ شاید ایسا اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ پھپھو کے سامنے پاپا کے ساتھ اچھے رہتے ہوں۔ میں نے سوچا تھا کہ میں گھر جا کر پھپھو کو اس بارے میں سب کچھ بتا دوں گا۔ میں پاپا کے گھر جانے سے پہلے ہی گھر چلا گیا تھا، لیکن یہ دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ گھر کی لائٹس آن تھی۔ پھپھو کی طبیعت اچانک بگڑ گئی تھی، ماں ان کے لیے پریشان ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے پھپھو کو گود میں لے کر ہسپتال جانے والا تھا کہ تھوڑی دیر بعد ہی پاپا بھی گھر پر آ گئے۔ انہوں نے جب پھپھو کی ایسی حالت دیکھی تو گاڑی میں بٹھا کر انہیں ہسپتال لے کر چلے گئے۔ ہم لوگ پھپھو کے لیے بہت پریشان تھے کیونکہ ہم سب ہی ان سے بہت پیار کرتے تھے۔ پھپھو کی ایسی حالت دیکھ کر میں نے ان کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں بھی تھوڑی دیر کے بعد ہسپتال چلا گیا تھا۔ میں نے وہاں جا کر پاپا سے کہا کہ ہمیں سہیل انکل کو پھپھو کی طبیعت کے بارے میں بتا دینا چاہیے۔ پاپا کو میری اس بات پر بہت غصہ آ گیا تھا اور انہوں نے کہا کہ تم خاموش کھڑے رہو، تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈاکٹر پھپھو کا چیک اپ کر رہے تھے۔ 1 گھنٹہ چیک اپ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے آ کر بتایا کہ پھپھو اپنے بچے کو کھو چکی ہے۔ یہ بات سن کر میں حیران رہ گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے تھے۔ میں نے ابھی بھی پاپا سے کہا تھا کہ ہمیں اس بارے میں سہیل انکل کو بتا دینا چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن پاپا مجھ سے لگاتار منع کیے جا رہے تھے۔ میں نے خود ہی ایک کونے میں جا کر چپکے سے سہیل انکل کو کال لگائی، مگر ان کا نمبر آف جا رہا تھا۔ میں بہت پریشان تھا کہ سہیل انکل کو ایسے وقت پہ پھپھو کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ صبح ہو گئی تھی اور جب پھپھو کو ہوش آیا اور انہیں پتہ چلا کہ ان کا بچہ اس دنیا میں نہیں ہے، وہ بہت رو رہی تھی اور بار بار سہیل انکل کو یاد کر رہی تھی۔ پاپا کو تو جیسے ان کے رونے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا تھا۔ سبھی لوگ ہسپتال آ گئے تھے اور پھپھو کے لیے بہت پریشان تھے۔ ساتھ ہی ساتھ سہیل انکل کو بھی برا بھلا کہہ رہے تھے کہ ایسے وقت پر انہیں بوا کے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ بڑے چچا جی تو کہہ رہے تھے کہ ایسا لاپرواہ انسان ہم نے کہیں نہیں دیکھا، جس کو نہ تو اپنی بیوی کی فکر ہے اور نہ ہی اپنے ہونے والے بچے کی۔ مجھ سے اب لوگوں کی باتیں اس طرح سے اور زیادہ برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں فوراً ہی سہیل انکل کے گھر چلا گیا اور وہاں جا کر میں نے تھوڑا ہنگامہ بھی کیا تھا کہ آپ لوگوں کو کوئی فکر ہے یا نہیں، ادھر میری پھپھو بری حالت میں ہے اور نہ ہی سہیل انکل کو کوئی پرواہ ہے۔ وہ اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہیں اپنی بیوی اور اپنے بچے کے لیے؟
میں نے کہا کہ اگر سہیل انکل گھر پہ ہیں تو انہیں میرے ساتھ ہسپتال بھیج دیجیے، کیونکہ ان کا بچہ ابھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ پھپھو کی بھی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے۔ سہیل انکل کی ماں نے مجھے بتایا کہ بیٹا وہ تو کل رات سے ہی گھر نہیں آیا ہے۔ حالانکہ کل رات تو سہیل انکل پاپا سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ اب وہ سچ کہہ رہی تھی یا جھوٹ؟ پہلے تو مجھے ان کی بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا شاید وہ اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے یہ بات کر رہی ہیں کہ ان کا بیٹا گھر میں نہیں ہے، پر مجھے ان کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اس بات کا افسوس تو انہیں بھی ہے کہ ان کا خون ان سے جدا ہو گیا۔ میں زیادہ کچھ نہیں کہہ پایا تھا اور واپس ہسپتال آ گیا تھا۔ حالانکہ 1-2 جگہ راستے میں بھی سہیل انکل کو ڈھونڈ کر آیا تھا۔ سہیل انکل مجھے کہیں نہیں مل رہے تھے۔ 3 دن بعد پھپھو گھر واپس آ گئی تھی۔ پھپھو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ وہ بار بار سہیل انکل کو یاد کر رہی تھی اور اپنے بچے کو بھی یاد کر کے بہت رو رہی تھی۔ ان کی حالت اب دن بدن بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ ہم لوگوں سے پھپھو کی ایسی حالت دیکھی ہی نہیں جا رہی تھی۔ میری کوششیں لگاتار یہی تھیں کہ میں سہیل انکل کو ڈھونڈ سکوں۔ سہیل انکل مجھے کہیں بھی نہیں مل رہے تھے۔ ایک دن پھپھو ان پریشان حالات سے تنگ آ کر خود کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب پاپا نے پھپھو سے کہا کہ تم جس انسان کے لیے پاگل ہو رہی ہو وہ تمہیں چھوڑ کر شہر بھاگ چکا ہے، اور تمہیں بتا دوں کہ اس نے شہر میں ہی کسی لڑکی کے ساتھ شادی بھی کر لی ہے، یہ بات سن کر تو ہم لوگوں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ پھپھو کا بھی رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ ماں نے پھپھو کو بہت سمجھایا کہ تمہارے بھائی صحیح کہہ رہے ہیں، جو انسان تمہارے بچے کے بننے پر بھی نہیں آیا ہے وہ انسان بے وفا ہو سکتا ہے۔ سہیل کو تم جتنا اچھا سمجھتی تھی وہ اتنا اچھا نہیں ہے۔ اس نے تمہارے ساتھ اسی لیے تو بول چال بند کر دی تھی تاکہ وہ تمہیں چھوڑ کر چلا جائے۔ اب دیکھا نا، وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ پاپا کہنے لگے کہ محبت کی شادی کا یہی نتیجہ ہوتا ہے۔ ہم تمہارے لیے کچھ غلط نہیں سوچتے، لیکن تم نے تو ہمیں بنا بتائے شادی کر لی تھی۔ یہ سب اسی کا ہی تو نتیجہ ہے۔ اب تمہیں یہی کرنا چاہیے کہ اس انسان کے لیے تمہیں اپنی زندگی خراب نہیں کرنی چاہیے، بلکہ تم اپنی زندگی کی نئی شروعات کرو، اور ہم تمہارا رشتہ دوسری جگہ طے کر دیتے ہیں، وہاں پر تم خوشی خوشی شادی کر لو۔ پاپا کی بات سن کر تو پھپھو پاگل سی ہو گئی تھی۔ کافی دنوں تک ان کی حالت ایسی ہی رہی تھی۔ میں بھی گھر کے اس ماحول کی وجہ سے شہر نہیں جا پا رہا تھا، کیونکہ شہر جا کر مجھے پتا تھا کہ میں اور زیادہ پریشان ہو جاؤں گا۔ میرا دھیان بار بار گھر پر ہی پڑا رہے گا، اس لیے میں نے یہیں پر رکنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ سہیل انکل کے گھر والے ہمارے گھر پر آ کر خوب ہنگامہ کرنے لگے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بیٹے کو تم لوگوں نے کہاں پر قید کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سہیل کافی دنوں سے لاپتہ ہے اور وہ گھر پر بھی نہیں آیا ہے، اس کا نمبر بھی بند جا رہا ہے۔ ہم نے اس کو کافی جگہ تلاش کر لیا، لیکن وہ تو کہیں بھی نہیں مل رہا۔ پاپا نے ان لوگوں سے کہا کہ آپ کا بیٹا تو یہاں پر بھی نہیں آیا۔ وہ لوگ بہت زیادہ ہنگامہ کر رہے تھے، جس کی آواز پھپھو کو بھی چلی گئی تھی۔ پاپا اس ہنگامے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن میں کنفیوز تھا کہ پاپا نے ہم لوگوں کو تو یہ بتایا تھا کہ سہیل انکل نے دوسری شادی کر لی ہے شہر میں جا کر، تو پھر وہ یہ بات ان کی فیملی کو کیوں نہیں بتا رہے تھے۔ ہنگامہ کافی دیر تک اسی طرح سے چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ اپنے گھر چلے گئے تھے۔ نہ جانے پاپا نے ان سے ایسی کیا بات کہہ دی تھی کہ وہ لوگ خاموش ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ یہ سوچ سوچ کر میرا دماغ خراب ہو گیا تھا کہ آخر سہیل انکل کہاں گئے۔ ان دنوں پاپا بھی مجھے بہت پریشان لگ رہے تھے۔ وہ ٹھیک سے گھر میں نہ تو بیٹھ رہے تھے اور نہ ہی ہم لوگوں کے ساتھ اچھی طرح سے بات چیت کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھا رہے تھے، اور آج کل تو وہ ہم لوگوں کے ساتھ اور بھی زیادہ غصے سے بات کرنے لگے تھے۔ ادھر سہیل انکل کے گھر والوں کا ابھی تک ان کو پتہ نہیں چل پایا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ سہیل انکل نے شہر میں جا کر کوئی شادی وادی نہیں کی ہے، بلکہ وہ کہیں پر گم ہو گئے ہیں۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگ رہی تھی۔ اب جو کرنا تھا وہ مجھے ہی کرنا تھا۔ میں نے پاپا پر کڑی نظر رکھنے کے بارے میں سوچ لیا تھا، کیونکہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب ایک دن میں پاپا کا ٹفن ان کو دینے کے بہانے زمینوں پر چلا گیا تھا، یہ موقع میرے لیے بہت اچھا تھا تاکہ میں پاپا کا پیچھا کر سکوں
اور دیکھ سکوں کہ وہ ہر روز زیادہ تر ٹائم کہاں پر دے رہے تھے۔ میں جب زمینوں پر لوگوں کے پاس گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آج تو تمہارے پاپا زمینوں پر آئے ہی نہیں ہیں۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ جب کہ صبح ہوئی تو وہ گھر سے زمینوں کے بارے میں کہہ کر ہی نکلے تھے۔ پھر ایک آدمی نے بتایا کہ پاپا کو اس نے چھوٹی حویلی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں تھوڑا کنفیوز بھی ہوا تھا کہ پاپا کو آخر چھوٹی حویلی میں ایسا کیا کام پڑ گیا تھا۔ جب میں چھوٹی حویلی گیا تو چوکیدار نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی۔ پہلے تو وہ جھوٹ بھی بول رہا تھا کہ پاپا حویلی میں نہیں ہیں، لیکن جب میں وہاں سے پلٹ کر گھر آنے کے لیے مڑ رہا تھا تو مجھے کسی کے چلانے کی آواز آئی تھی، بچاؤ بچاؤ۔ مجھے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ یہ چلانے کی آواز کس کی تھی میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا، لیکن میں دوڑتا ہوا حویلی کے اندر جانے لگا تھا۔ مجھے چوکیدار روکنے کی بہت کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اس کو دھکا دے کر گرا دیا تھا۔ میں جب بھاگ کر حویلی کے اوپر والے پورشن میں چھوٹے سے بنے ہوئے کمرے کے اندر گیا تو وہاں یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ پاپا کے ہاتھ میں ایک بندوق تھی اور ایک طرف سہیل انکل کرسی پر بندھے ہوئے تھے۔ ان کے ہاتھ پیر مضبوطی سے باندھ کر انہیں وہاں پر رکھا گیا تھا اور وہ کافی زخمی حالت میں تھے۔ پاپا بندوق سے انہیں مارنے کی کوشش کر رہے تھے اور میں نے جا کر ان کے ہاتھ سے بندوق چھیننے کی کوشش کی اور ان سے کہا کہ آپ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو؟ پاپا نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو ورنہ یہ بندوق میں تمہارے اوپر چلا دوں گا۔ میں نے کہا پاپا آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ پاپا سے میں بندوق چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بس بہت ہو گیا۔ میں نے کہا پاپا آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ پاپا سے میں بندوق چھیننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بس بہت ہو گیا، آج تو میں اس کو جان سے مار کر ہی رہوں گا۔ میں لگاتار پاپا کے ہاتھ سے بندوق لے رہا تھا۔ ہم دونوں کے بیچ بہت زیادہ بحث ہو رہی تھی۔ اسی دوران بندوق کی گولی اچانک میرے کندھے پر لگ گئی۔ میرے کندھے سے خون نکلنے لگا تھا اور میں زمین پر گر گیا۔ پاپا نے جب میری حالت دیکھی تو وہ گھبرا گئے تھے۔ چوکیدار بھی وہاں پر آ گیا تھا۔ وہ لوگ سہیل انکل کو تو بھول گئے تھے اور پھر مجھے جلدی سے ہسپتال لے کر جانے لگے۔ میرے کندھے کا آپریشن ہوا تھا اور میرے کندھے سے گولی نکال لی گئی تھی۔ میری طبیعت جب بہتر ہوئی تو مجھے اپنے پاپا پر کافی شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ گھر والے بہت پریشان ہو گئے تھے میری حالت پر کہ مجھے گولی کیسے لگ گئی۔ سب لوگ میرے پاس تھے۔ پاپا مجھے دیکھ کر کافی شرمندہ ہو رہے تھے کیونکہ ان کے ہاتھ سے گولی ان کے بیٹے کو جو لگ گئی تھی۔ پھپھو بھی میرے لیے بہت پریشان تھی۔ میں پھپھو کے معصوم سے چہرے کو دیکھ کر پریشان ہو رہا تھا، لیکن میں اس بات کو بھی جاننا چاہتا تھا کہ آخر پاپا سہیل انکل کو کیوں مارنا چاہتے تھے۔ خدا کی کرنی اچھی تھی کہ سہیل انکل صحیح سلامت تھے اور وہ ہسپتال مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے۔ وہاں پر موجود سارے لوگ سہیل انکل کو اچانک دیکھ کر حیرانی میں پڑ گئے تھے۔ سارے ہی لوگ سہیل انکل سے بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے سب کو خاموش کروایا تھا کہ سہیل انکل سے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میں سب لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آخر سہیل انکل کہاں گئے تھے۔ میں نے سہیل انکل کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا تو سب لوگ پریشان ہو گئے۔ میرے پاپا بہت شرمندہ ہو رہے تھے۔ پھپھو نے پاپا سے کہا کہ کیا آپ کا بیٹا سچ کہہ رہا ہے؟ پاپا کو احساس ہو گیا تھا کہ ان کا بیٹا ان کی لگی ہوئی گولی سے مر بھی سکتا تھا، اس لیے انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ اب انہیں اپنے منہ سے ہی سچ بتا دینا چاہیے۔ وہ اپنے شوہر کو دیکھ کر بہت زیادہ رو رہی تھی۔ پاپا نے بتایا کہ مجھے سہیل شروع سے ہی پسند نہیں تھا کیونکہ اپنی جوانی میں سہیل کا باپ اور میں اس گاؤں کے سب سے بڑے بدماش تھے۔ اس کے گھر کا ماحول بھی بہت خراب تھا۔ وہ خاندانی لوگ نہیں ہیں۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ اکرم نے اپنے بیٹے سہیل کو بھی اپنی طرح بنایا ہوا ہے۔ سہیل کو میں نے ایک دو بار چوری کرتے ہوئے بھی پکڑا تھا۔ سہیل کو میں پہلے سے جانتا تھا۔ جب اس گاؤں میں اس کے کرتوت زیادہ پھیلنے لگے اور وہ بدنام ہونے لگا تو گاؤں کی پنچایت میں فیصلہ ہوا تھا کہ سہیل کو شہر بھیج دیا جائے، کیونکہ اس سہیل کی وجہ سے گاؤں کا ماحول بگڑتا چلا جا رہا تھا۔ گاؤں کے اور بھی بچے بگڑ رہے تھے، لیکن جس شہر میں نے اپنی بہن کو پڑھانے کے لیے بھیجا تھا وہاں پر ہی سہیل بھی تھا۔ ان دونوں نے کب اور کس طرح سے شادی کر لی مجھے کچھ پتا ہی نہیں چلا۔ جب یہ دونوں شادی کر کے یہاں پر آ گئے تو میں حیران رہ گیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بہن کی شادی ایک چور کے ساتھ ہو۔
میری بہن اتنی پڑھی لکھی اور ذہین تھی، میری بہن کو کوئی بھی اچھا لڑکا مل سکتا تھا، لیکن اس نے سہیل جیسے گھٹیا انسان کو ہی اپنے لیے کیوں چنا؟ یہ تو بھولی ہے، سہیل کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ کافی سالوں پہلے میں بھی چور تھا، یہ بات سہیل کے باپ نے اسے بتا دی تھی۔ پھر یہ میری بہن کو لے کر اس گھر میں میرے گھر میں رہنے کے لیے آ گیا۔ مجھے سہیل کا اپنے گھر میں رہنا بالکل بھی پسند نہیں تھا، سہیل کے گھر کا ماحول بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ میں اپنی بہن کا رشتہ ایسی جگہ بالکل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا جہاں کے لوگ خاندانی چور ہوں۔ میں چور ضرور تھا، لیکن میں نے ہمیشہ اپنے بہن بھائیوں کو اور اپنے بیٹے کو اچھی تربیت دی تھی۔ میں اپنی بہن کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میری بہن تو میری بات کبھی ماننے والی نہیں تھی۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے سہیل کو ہی اپنی بہن سے دور کرنا چاہیے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ یہ میرے گھر سے چلا جائے، لیکن یہ میرے گھر سے نہیں جا رہا تھا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہوگا۔ میں نے پہلے اسے موقع دیا تھا کہ تم میری بہن کے قریب مت آؤ اور اس سے دور رہو، ہو سکے تو اسے چھوڑ دو، لیکن یہ میری بات نہیں مان رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہاری سچائی اپنی بہن کو بتا دوں گا، پھر وہ خود تجھے چھوڑ دے گی۔ وہ میری بات سن کر پریشان ہو گیا تھا، کیونکہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی سچائی کھل کر میری بہن کے سامنے آ جائے۔ میں نے اس کو کئی بار کہا کہ میری بہن کو طلاق دے دے، پر یہ تو اس کے اور قریب آ رہا تھا۔ یہ میری ایک دو بار کی دھمکی میں تو آ بھی گیا تھا اور کچھ دن کے لیے چلا گیا تھا، لیکن جب اسے پتا چلا کہ میری بہن حاملہ ہے تو پھر یہ میری بہن سے ملنے کے لیے بے چین ہو گیا تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ یہ میری بہن کو لے کر اپنے گھر چلا جائے، حالانکہ میں بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ میرے گھر میں نہ رہے، لیکن میں اپنی بہن کو اس چور کے گھر نہیں بھیجنا چاہتا تھا۔ میں نے اس کو اغوا کروا دیا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ نہیں سمجھا۔ میں نے اسے دھمکی بھی دی تھی کہ میں اسے چھوڑوں گا۔ میں جان گیا تھا کہ یہ ابھی بھی میری بہن کا پیچھا نہیں چھوڑے گا، اس لیے میں نے اس کو گنڈوں سے کہہ کر آدھی رات کو بیچ راستے سے کڈنیپ کروا دیا اور اپنی بہن کو ادھر کھانے میں بچہ گرانے کی دوائی کھلوا دی۔ میری بہن کی طبیعت بگڑ گئی اور اس کا بچہ بھی اس دنیا سے ختم ہو گیا۔ ادھر سہیل کو میں پہلے ہی کڈنیپ کروا چکا تھا۔ میں سہیل کو مارنے سے پہلے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اور زیادہ تر اس کے ساتھ ہی وقت گزار رہا تھا تاکہ اس کو سمجھا سکوں کہ یہ میری بہن کو چھوڑ دے۔ ابھی بھی اس کے پاس وقت ہے، ورنہ میں اس کو مار دوں گا۔ یہ اس گاؤں سے غائب ہو کر واپس شہر چلا جائے اور وہاں پر دوسری شادی کر لے، تاکہ میری بہن کو یقین ہو سکے کہ میں نے اسے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ اس طرح سے تو میں اس کی زندگی بخشوا سکتا تھا، لیکن اسے موت زیادہ پیاری تھی۔ میری بہن کو بھی صبر آ گیا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اب مجھے اسے مار دینا چاہیے۔ میں آج اس کو مارنے ہی والا تھا کہ تم نے اس کو بچا لیا۔ جب پھپھو نے پاپا کی یہ ساری بات سنی تو پھپھو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور انہوں نے کہا تھا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ تو محبت کرنے والوں کے اتنے زیادہ دشمن بن سکتے ہو۔ سہیل سدھر گیا ہے اور اب وہ محنت سے پیسہ کماتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ نے اسے کہاں سے کہاں نوکری پر لگا دیا تھا، پھر بھی وہ محنت سے پیسے کما رہا تھا۔ وہ اب میری خاطر بدل گیا تھا۔ پھپھو نے پاپا سے کہا کہ مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ہمارے گھر کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی جائیں گی اور کبھی اپنے بھائی سے واسطہ نہیں رکھیں گی۔ پاپا کو اپنی غلطی پر بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے پھپھو سے معافی مانگنے کی بہت کوشش کی، لیکن شاید پاپا کی کیے کی سزا یہی تھی کہ پھپھو نے ان سے اپنے سارے رشتے ناطے ختم کر دیے تھے۔ پھپھو ہمارے گھر سے سہیل انکل کے ساتھ شہر جا چکی تھی اور اب وہ شہر میں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہی ہے۔ پاپا کو ان کے کیے کی سزا مل گئی کہ ان کی اکلوتی بہن جس کو انہوں نے اتنے لاڈ پیار سے پالا تھا، اب وہ ان سے دور ہو گئی۔ پھپھو نے اس دن کے بعد کبھی پاپا کو پلٹ کر نہیں دیکھا، کیونکہ انہوں نے ان کے بچے کی جان لی تھی۔ وہ انہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ پھپھو کے جانے کے بعد پاپا بہت زیادہ بیمار رہنے لگے تھے اور اپنی غلطی کی معافی پھپھو سے مانگنا چاہتے تھے، لیکن پھپھو نے کبھی پاپا کی طرف پلٹ کر دیکھا ہی نہیں اور اب وہ اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہیں۔ ادھر سارے گاؤں میں میرے پاپا کی اچھی خاصی بدنامی ہوئی ہے۔ وہ اب گھر میں ہی رہتے ہیں اور زیادہ گھر سے باہر نہیں نکلتے اور ہمیشہ بیمار رہتے ہیں۔ آپ لوگ میرے پاپا کے لیے دعا کیجیے، کیونکہ ان کو بہت بڑی بیماری لگ گئی ہے
وہ ٹھیک ہو جائیں اور میری پھپھو ہمیشہ اپنے سسرال میں اپنے شوہر کے ساتھ خوش رہیں۔ اس کہانی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ برا ہی ہوتا ہے، اور برے لوگوں کے برے کرموں کی وجہ سے اچھے لوگ ان کا ساتھ دینے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم لوگوں نے بھی اپنے پاپا سے زیادہ بات چیت کرنی چھوڑ دی ہے۔ میں تو شہر میں ہی آ کر رہ رہا ہوں۔ ادھر میرے دونوں چچا نے بھی اپنے بھائی سے سارے رشتے ختم کر دیے۔ اب میرے پاپا اکیلے اپنی بیماری سے لڑ رہے ہیں۔ یہ تھی ناظرین ہماری آج کی کہانی۔ کہانی اگر پسند آئی ہو تو کہانی کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ مزید اس طرح کی کہانیوں کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔